یہ تھے سفیر اسلام، مجاہد ختم نبوت، وکیل صحابہ حضرت مولانا یحییٰ خان محسن رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دیں رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے جانشین حضرت مولانا قاری زکریا محسن صاحب، جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرما کر آپ کے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے اور آپ کے ایمان کو جلا بخش رہے تھے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام 73واں سالانہ پروگرام ہے۔ وہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ در و دیوار، یہ محلہ، یہ گلیاں، یہ فضائیں اور یہ ماحول 73 سال سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس پروگرام میں شریک ہیں۔ آج سن ہجری نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ مجمع سے کوئی ساتھی بتائے کہ یہ ہجری سال کون سا ہے؟ 1444 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اگر کسی مسلمان کو بھی اسلامی تاریخ یاد نہیں ہوگی تو بے شمار عبادات اس کے اندر پھر غلطی لگ سکتی ہے۔ اسی مہینے کا ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ عاشورہ محرم کا روزہ ہم تب ہی رکھ سکیں گے جو سنت ہے کہ جب ہمیں 10 محرم کی تاریخ یاد ہوگی۔ تو 1 محرم شروع ہو چکا ہے۔ آج محرم کی کتنی تاریخ ہے؟ 1 تاریخ ہے، اس لیے کہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں شب جمعہ، وہ شب جمعہ جمعے کی شب کو کہتے ہیں۔ تو آج جو شب ہے جو کہ شروع ہو چکی ہے، یہ 1 محرم کی شب ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضرت مولانا یحییٰ خان محسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دعاؤں سے یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ پروگرام انتہائی مختصر ہوگا، جس طرح کہ پروفیسر عبدالقدوس صاحب نے بتایا کہ ہمارے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، ان کا بیان انشاءاللہ 10:30 بجے شروع ہو جائے گا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نعتیہ کلام کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد ابو بکر صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے دلوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر نعتیہ کلام پیش کر کے محظوظ فرمائے۔ حافظ محمد ابو بکر صاحب۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ ابو بکر صاحب، جو آپ کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی منقبت بیان کر رہے تھے۔
آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، کسی جملے پر کوئی سبحان اللہ یا کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ تاج تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، گلی گلی نگر نگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت بڑے ہی اچھے انداز سے بیان کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، ابھی چند منٹ پہلے حضرت مولانا پروفیسر عبدالقدوس صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کی ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آپ کا فرمان کیا ہے؟ توجہ کرنا ذرا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نمبر ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے پہلا نمبر کن کا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور دوسرا نمبر کن کا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، اہل بیت رضوان، بدری صحابہ اور صحابہ کرام کلہم عدول۔ ان تمام صحابہ میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں بن سکتے، عمر فاروق نبی نہیں بن سکتے، عثمان غنی نبی نہیں بن سکتے، حضرت علی حیدر کرار نبی نہیں بن سکتے، حضرت حسن و حسین اور عشرہ مبشرہ اور تمام صحابہ کرام میں سے اگر کوئی نبی نہیں بن سکتا تو مرزا غلام احمد قادیانی جدہ منہ نہ متھا، جس کو کسی چیز کا سلیقہ نہیں آتا، وہ انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ نبی بن سکتے؟ نہیں بن سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو تو وہ شان بخشی ہے، وہ مقام بخشا ہے۔ طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر پہنچے، آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، میرا دل کرتا ہے کہ یہاں نفل پڑھوں، نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل تو میرا بھی کرتا ہے، لیکن ابھی کوئی آرڈر نہیں آیا۔ یہ تمنا حضرت عمر فاروق کے دل کے اندر اٹھی، اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اس کو تم نماز کی جگہ بنا لو۔ فرمایا کہ اب جب تک کوئی حاجی عمرہ کرنے والا طواف کرے اور اس جگہ پر 2 نفل نہ پڑے، اس وقت تک اس کی عمرے والی عبادت مکمل نہیں۔ اور یہ اس کو موافقت عمر کہتے ہیں کہ عمر کے دل کے اندر ایک بات اٹھی،
اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیج دیا کہ ہاں جو عمر کے دل کے اندر بات اٹھی ہے ہم اس کو دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے قانون بنانا چاہتے ہیں. اور یہ ایک جگہ پر نہیں، 22 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ناطق حق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی لسان اور زبان ہے، جب وہ نبی نہیں بن سکتے تو مرزا غلام احمد قادیانی کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں فتنہ مرزیت سے محفوظ فرمائے. یہ اس قدر خطرناک فتنہ ہے کہ اس وقت کائنات کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا حضرت مولانا پروفیسر عبدالقدوس صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے معروف نعت خواں ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچایا اور نعت کے ذریعے سے انہوں نے ناروال کا نام روشن کیا. میری مراد حضرت مولانا پروفیسر عبدالقدوس صاحب جو نعتیہ کلام بھی پیش کریں گے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت میں بھی نظم پیش کریں گے. پروفیسر عبدالقدوس صاحب ماشاءاللہ جی ایمان تازہ کر دیا پروفیسر عبدالقدوس صاحب نے. اشعار کے اندر اس انداز سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کی ہے کہ ہمارے ایمان کو جلا بخش دی ہے. ایک ایک شعر میں کئی واقعات کو سمیٹ کر آپ کے سامنے اس انداز سے پیش کیا. عدل کے دیپ جلائے اور انصاف کی راہ دکھائی. اور اگلے شعر میں کیا فرمایا کہ جو اپنوں کے بھی ہمدرد تھے غیروں کے بھی ہمدرد تھے. اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی اس قدر تھی کہ عید کا دن ہے، نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں. پاؤں میں جوتا نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور پاؤں میں جوتا نہیں. مسجد نبی میں تشریف لائے، پاؤں دھوئے اور آ کر عید کی نماز مسلمانوں کو پڑھائی. خود گشت کیا کرتے تھے، اپنوں کے ہمدرد گشت کرتے ہوئے ایک گلی میں سے بچے کے رونے کی آواز آئی. دوبارہ گزرے، بچہ رو رہا ہے. ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھو کہ بچہ کیوں رو رہا ہے. جواب آیا کہ ماں دودھ نہیں پلا رہی اس کو. کیوں نہیں پلا رہی؟ اس لیے نہیں پلا رہی کہ ماں دودھ چھڑانا چاہتی ہے. بچہ اس کی عمر کیا ہے؟ 1 سال ہے. دودھ کیوں چھڑانا چاہتی ہے؟ کہ امیر المومنین کی طرف سے بچے کا وظیفہ اس وقت لگے گا جب بچہ دودھ چھوڑ کر کوئی اور چیز کھانا پینا شروع کر دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی، نظریں جھکائیں، سوچا، واپس ہوئے. صبح شورا کو بلایا اور فرمایا کہ آج کے بعد دودھ چھوڑنے پر وظیفہ نہیں، بلکہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگا دیا جائے. اور فرمایا کیا عمر، پتہ نہیں کتنے ہی بچوں کو تو نے رلایا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما. ایک دوسرا غیروں کے لیے عدل و انصاف کی کیسے راہ دکھائی. ایک بوڑھا شخص وہ مانگ رہا ہے، ایک سے مانگا، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ بوڑھا شخص ہے، مانگ رہا ہے.
ہم نے اپنے نظام اور سسٹم میں کوئی ایسا خلا چھوڑا نہیں ہے کہ مانگنے کی نوبت آئے. بلوایا اسے, پوچھا بھی تو کیوں مانگ رہا ہے, کون ہے, تیرا وظیفہ مقرر نہیں؟ اس نے کہا میرا وظیفہ مقرر ہے, میں یہودی ہوں, جزیہ دیتا ہوں, جزیے کی تاریخ قریب آ رہی ہے, جو وظیفہ ملتا ہے اس سے تو میرا گزارا ہو رہا ہے, لیکن جزیہ دینے کے لیے میرے پاس جزیہ, غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں رہتے ہوں وہ جزیہ ادا کرتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں اسلامی حکومت کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے, شورا بلائی اور فرمایا کہ قانون کے اندر ترمیم کی جائے. یہ جب جوانی میں تھا, اس کا جزیہ ہم وصول کر کے اسلامی خزانے میں جمع کر کے اس کو استعمال کرتے رہے. اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے, کمانے کے قابل نہیں. آج کے بعد جو غیر مسلم معذور ہو جائے, کمانے کے قابل نہ ہو, بوڑھا ہو جائے, اس کا جزیہ ٹیکس معاف ہے. آپ نے نہ سبحان اللہ کہا, نہ کوئی نعرہ آیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عادل حکمران ہیں کہ انہوں نے عدل و انصاف کی ایسی راہ دکھائی ہے کہ قیامت تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائے کہ وہ فاتح ایران ہیں, اور سب سے زیادہ تکلیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے زیادہ تکلیف ایران کو تھی. یہودیوں کو بھی تکلیف تھی, عیسائیوں کو بھی تکلیف تھی, لیکن سب سے زیادہ تکلیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس کو تھی؟ ایران والوں کو. اس لیے ہرمزان جو جرنیل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گرفتار ہو کے آیا, ہیلا کر کے چھوٹ گیا, لمبا واقعہ ہے, لیکن اس نے تیار کیا ابو لؤلؤ فیروز کو. آخر میں ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں, اس کے بعد اگلے ساتھی کو دعوت دوں گا. ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایران کا رہنے والا تھا. اس وقت یہ سارے علاقے کو فارس کہا جاتا تھا, ایران تو اب نام پڑا, لیکن مرکز یہ تھا. اس کو باقاعدہ تیار کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. 26 ذی الحج کو اس نے وار کیا. 1 محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد خضرا کے مکین ہیں, جہاں آپ تشریف فرما ہے, کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, وہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں موت دے جہاں ہمارے محبوب کو اللہ پاک نے وفات دی, وہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں. اور بعض لوگ جنہوں نے ان کو شہید کیا, اس شخص ابو لؤلؤ فیروز کی قبر کی تصویر ابھی تک بک رہی ہے. وہاں مجمع لگا ہوتا ہے, لوگ عقیدت کے ساتھ وہاں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ابو لؤلؤ فیروز کے ساتھ ان کا حشر کرے جو آج تک اس کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور اللہ رب العزت ہمارا حشر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسٹیج پر ضلع بھر کے علماء حضرت مولانا شکیل احمد صاحب عثمانیہ مسجد سے, حضرت مولانا قاری خادم حسین صاحب رحمۃ للعالمین مسجد سے, حضرت مولانا قاری ارشد صاحب ناروال سے, اسی طرح بھی
ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے ہیں حضرت مولانا مفتی عثمان صاحب پسرور سے اور حضرت مولانا مفتی ابو محمد صاحب سیالکوٹ سے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے۔ میں حضرت مولانا مفتی عثمان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت